السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ولاگ گفتار اور کردار پر ہے۔ قول و فعل کے تضاد نے پاکستانی سماج کو برباد کر کے رکھ دیا۔ قومی مفاد اور اسلام کے نام پر عوام سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اقبال کے فلسفے کا مرکزی نقطہ نظر عمل اور کردار ہے۔ اقبال کو اپنے دور کے مسلمانوں سے یہ شکایت رہی کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور یہ بنیادی کمزوری مسلمان قوم کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اقبال ایسے مرد مومن اور انسان کامل کی تلاش میں نظر آتے ہیں جو پختہ کردار کا حامل ہو اور اس کی عملی کردار کی وجہ سے اس کی خود ہی اس بلندی پر پہنچ جائے۔ شاعر مشرق کے کلام میں جگہ جگہ عمل اور حرکت کا پیغام ملتا ہے، اور اقبال نے عمل اور کردار کی اہمیت کو اپنے شعر میں بیان کیا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو زماں اپنے عمل کا حساب، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ جو قومیں عمل اور کردار میں پختہ ہوتی ہے دنیا میں وہی ترقی کرتی ہے۔ مسلمان قوم کو اگر ترقی کرنی ہے تو ہر مسلمان کو اپنا کردار پختہ بنانا ہوگا۔ افراد مثالی ہوں گے تو ایک مثالی معاشرہ وجود میں آ سکے گا۔ علم کے ذریعے انسان کو حقیقت سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، اور عمل کے ذریعے انسان حقیقت کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ علم اور عمل دونوں مل کر کائنات کو تسخیر کرتے ہیں۔ اقبال غیر منظم اور بے سلیقہ عمل کے قائل نہیں، ایسا عمل آخرکار خود اپنی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اخلاقی ضابطہ کار ہونا ضروری ہے تاکہ وہ فرد اور سوسائٹی دونوں کے لیے مفید ہو سکے۔ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر تدبر کا سلیقہ۔ اقبال کے یہ اشعار ان کے فلسفہ عمل کو اجاگر کرتے ہیں کہ ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ علم کی ادھوری زندگی بسر کرے گا، بے عمل زندگی اس درخت کی مانند ہے جس کو سردی نے منجمد کر دیا اور اس کی کلیاں کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئیں، اور جس طرح درخت پر موسم بہار میں پھول کھلتی ہیں جو دماغوں کو معطر کرتے ہیں، اسی طرح اعمال صالح بھی انسانی زندگی کے پھول ہوتے ہیں جو پورے معاشرے کو معطر کرتے ہیں۔ اقبال خود اپنے بارے میں عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ عجز و انکسار اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے اقبال نے مجموعی طور پر قابل رشک کردار کا مظاہرہ کیا، اصولوں کی خاطر ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کو قربان کرتے رہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اقبال کے متعلق عام خیال یہ ہے وہ اعتقادی مسلمان تھے، عمل سے ان کو کچھ سروکار نہ تھا۔ اس بدگمانی کے پیدا کرنے میں جو خود ان کی افاد طبیعت کا بھی بہت کچھ دخل ہے، وہ در حقیقت اتنے بے عمل نہ تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے ان کو خاصا شغف تھا، تلاوت کے دوران روتے روتے ہچکیاں بند جاتی تھی، مسلسل پڑھ ہی نہ سکتے تھے۔ نماز بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے مگر چپ کر، ظاہر میں یہی اعلان تھا کہ نرا گفتار کا غازی ہوں۔ عظیم حسین نے اپنے والد سرفضل حسین کی سامع عمری میں اقبال کے بارے میں چند ایسی واقعات بیان کیے جس سے ان کے ذاتی کردار کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے۔ 1933 میں سرفضل حسین نے تجویز کیا کہ اقبال کو حکومت ہند کے ایجنٹ کے طور پر جنوبی افریقہ بھیج دیا جائے۔ اس زمانے میں یہ بڑا منصب تھا، مگر اقبال نے یہ منصب اس لیے قبول نہ کیا کہ ان کی بیوی پردہ کرتی اور مخلوط محفلوں میں شریک نہ ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر علامہ جاوید اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اپنے عظیم والد کے ذاتی کردار کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ اقبال کی آمدنی کے ذرائع محدود تھے،
دولت اکٹھی کرنا، اپنی زندگی کے آسائشوں کے ذریعے آرام دہ بنانا ان کی فطرت کے خلاف تھا۔ وکالت میں کام بھی اتنا لیتے تھے کہ جس کے معاوضے سے ان کے 2 ماہ کے اخراجات پورے ہو سکے۔ مہینے میں کم از کم 500 روپے تک کا کام مل جائے تو مزید نہ لیتے تھے۔ اگر کوئی موکل آپ پہنچا تو اسے اگلے ماہ آنے کو کہتے۔ پیشہ وکالت کے اخلاقی پہلو کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے اقبال نے عطیہ فیضی کے نام ایک خط تحریر کیا کہ میں ایک سادی دیانتداری زندگی بسر کرتا ہوں، میرے دل اور زبان کے درمیان پوری موافقت ہے۔ لوگ منافقت کی مداح و ثنا کرتے ہیں، اگر شہرت، عزت اور ستائش حاصل کرنے کے لیے مجھے منافقت اختیار کرنی پڑے تو میں گمنامی اور کس پری کی حالت میں مرنا زیادہ پسند کروں گا۔ عوام کو جن کی گردن پر روان کی طرح کئی سر ہیں، ان لوگوں کے احترام کرنے دو جو مذہب اور اخلاق کے متعلق عوام کے جھوٹ کے اور بے بنیاد نظریات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں ان کے رسم و روایات کے آگے سر جھکانے اور ذہن انسانی کی زندگی کو دبانے سے قاصر ہوں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے ایک نظم لکھتے ہوئے انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں انہوں نے ایک نظم شکوہ پڑھی۔ ان کے مداح خواجہ عبدالصمد نے خوش ہو کر اپنا قیمتی 2 شالہ اقبال کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اقبال نے یہ 2 شالہ انجمن کے منتظمین کے دے دیا، جو اسی اجلاس میں نیلام کیا گیا، جو وہ بولی کی رقم انجمن کے خاتے میں جمع کرا دی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شیطان مسلمانوں کو بھی امن رکھنے میں کامیاب رہا۔ اقبال نے اپنے خطبات کے دیباچے میں ہمیشہ تحریر کیا، قرآن زیادہ تر فکر کی بجائے عمل پر زور دیتا ہے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان اپنی معروف تصنیف نے روح اقبال میں اقبال کے فلسفہ عمل اور کردار کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ مقاصد افرینی کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے تاکہ زندگی کا امکان اجاگر ہو۔ اقبال کے فلسفہ تمدن میں انسان کی افرادی اور اجتماعی عمل کو ابھارنے کی تعلیم میں ہمیں قدم قدم پر ملتی ہے۔ بغیر عمل کے مقاصد چاہے کتنے ہی اعلیٰ عرفہ کیوں نہ ہو بے معنی ہے۔ زندگی اپنے سارے بھید عمل کے آگے کھول دیتی ہے اور عمل بھی وہ سب سے زیادہ دور رس ہوتا ہے جو انسان کے اندرونی زندگی سے تعلق رکھتا ہو۔ خارجی عمل سے عالم میں تصرف ہے اور اندرونی عمل سے انسانی سیرت کی تشکیل ہوتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی فکر کے مطابق وہ شخص جس کی خود ہی عمل سے بیگانہ رہی ہو، باوجود علم کی ادھوری زندگی بسر کرے گا۔